سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے اب حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت اور نبی علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ میرے مسلمان دوستوں، اس دنیا کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی دو اقسام ہیں۔ یا تو وہ بیماریاں جسمانی ہوں گی یا تو وہ بیماریاں روحانی ہوں گی، اور پھر جسمانی بیماریوں کی بھی دو قسم ہیں۔ ایک ہے اصل مرکزی بیماری اور دوسری ہے اس اصل مرکزی بیماری سے پیدا شدہ اور مزید بیماریاں۔ لیکن یہ جو اصل مرکزی بیماری سے مزید پیدا شدہ بیماریاں ہیں وہ عارضی ہیں، اصل وہی مرکزی بیماری ہے، اور جب تک اس اصل مرکزی بیماری کا خاتمہ نہ ہو جائے جسم کو سکون نہیں ملتا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا ایک آدمی کو جسم پر دانے ہیں، پھوڑے، وہ حکیم کے پاس جاتا ہے علاج کے غرض سے کہ میرے جسم پر دانے پڑ گئے ہیں، پھوڑے پڑ گئے ہیں۔ حکیم صاحب ان دانوں اور پھوڑوں کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر ایک مرہم دیتے ہیں کہ یہ مرہم لے جائیں اور ان دانوں کے اوپر لگائیں، اور ساتھ میں ایک شربت بھی دیتے ہیں کہ یہ شربت لے جائیں اور 2 ٹائم 2 چمچ صبح شام یہ شربت بھی پی لینا۔ اب وہ مریض دونوں دوائیں لے کر آتا ہے اور جب شربت کا ڈھکن کھول کر تھوڑا سا چکھتا ہے تو بہت کڑوا، اور وہ اسے استعمال نہیں کرتا، نہیں پیتا۔ وہ مرہم لگاتا ہے کہ چلو یہ ظاہری جسم پر لگانا ہے، کیا کڑوا کیا میٹھا، چلو لگاؤ بھائی اس کو لگاؤ، دوائی نہیں پیتا۔ کچھ دنوں میں جب تک وہ مرہم ہے اس کے دانے درست ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جب وہ مرہم ختم ہوا کچھ عرصے کے بعد وہ دانے دوبارہ سے ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد دانے دوبارہ سے ہو گئے۔ پھر وہ حکیم صاحب کے پاس دوڑا آیا، حکیم صاحب آپ کی دوائی نے کام نہیں کیا، جب تک مرہم لگاتا تھا تو دانے نہیں تھے، اب مرہم ختم دانے دوبارہ ہو گئے۔ حکیم صاحب نے پوچھا میں نے ساتھ میں شربت بھی دی تھی، آپ نے وہ شربت پی؟ کہا نہیں وہ شربت تو میں نے نہیں پی، صرف مرہم لگایا۔ کہا حضرت جی آپ کی جو مرکزی بیماری ہے نا وہ آپ کے خون کے اندر ہے، آپ کے خون میں جراثیم پیدا ہو گئے ہیں، اور ان جراثیم کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ مشروب دیا تھا، یہ شربت دی تھی۔ جب آپ نے یہ استعمال ہی نہیں کی تو وہ مرکزی بیماری تو ختم ہوئی نہیں، جراثیم تو اپنی جگہ برقرار ہیں، مرہم لگانے سے وہ ظاہری بیماری جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اسی طرح میرے مسلمان دوستو، یہی مثال انسان کی روحانی بیماریوں کی ہے، اور روحانی بیماریوں میں بھی ایک ہے مرکزی اصل بیماری اور ایک ہے عارضی بیماری جو اس بیماری سے پیدا شدہ ہے۔ اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، میں اسے بیمار سمجھتا ہوں۔ آپ کہیں گے ہٹا کھٹا ہے بھائی، دکان بھی چلا رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، جسمانی طور پر ٹھیک ہے، روحانی طور پر بیمار ہے یہ۔ ایک شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، میرے نزدیک وہ بیمار ہے۔ ایک شخص پر حج فرض ہے، حج نہیں کرتا، میرے نزدیک وہ بیمار ہے، اگرچہ دنیا والوں کی نظر میں وہ بالکل تندرست ہے، روحانی طور پر بیمار ہے۔ اب اس کے گھر پہ مہمان آ جاتے ہیں، اس بے نمازی کے گھر پہ، روحانی بیمار ہے۔ وہ جو مہمان آتے ہیں وہ نمازی ہوتے ہیں، وہ اپنے میزبان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت مسجد کہاں ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ مہمان تو اپنے میزبان تو اپنے مہمان کا بڑا خیال کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، وہ تو یہ تو نہیں کہے گا بھائی وہ سامنے چلے جاؤ، مین روڈ کراس کرو، ٹرکوں کے اڈے کے پیچھے رحمانیہ مسجد ہے وہاں جا کے نماز پڑھ لو، بلکہ وہ اپنے مہمان کو ساتھ لے گا، خود بھی وضو کرے گا، گھر سے نکلے گا، آئے گا مسجد میں اور مسجد کے گیٹ سے اندر کر دے گا۔ یوں نہیں، مہمان کہیں گے بھائی ہم مسلمان کے گھر پر آئے ہیں، ہندو کے گھر پہ ہمیں گیٹ سے اندر کر دیا، خود واپس ہو گیا، بلکہ خود بھی چل کر آئے گا، ساتھ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا۔ اب یہ مہمان 1 دن ہے، 2 دن ہے، 3 دن ہے، یہ ان کے ساتھ آتا رہے گا، نماز پڑھ کر جاتا رہے گا۔ عارضی طور پر مرہم پٹی اس کی ہو گئی، یہ وہی مرہم پٹی والا کام اس کا ہو گیا کہ عارضی طور پر اس کی مرہم پٹی ہو گئی، لیکن اصل جو روحانی بیماری ہے اس کا علاج ابھی بھی نہیں ہوا۔ وہ اصل بیماری کہاں ہے؟
وہ اصل بیماری اصل جگہ پر ہے، وہ اصل بیماری اصل جگہ پر ہے۔ وہ اصل جگہ کون سی ہے؟ وہ اصل جگہ دل ہے۔ دل اس دل کے اندر بیماری کیا ہے؟ اس دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ہو اور وہ نماز نہ پڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر حج فرض ہو اور وہ ادا نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے مسلمان دوستو، ہم اپنے آپ کو جسمانی بیماریوں سے بچانے کے لیے ورزش کریں، غذائیں کھائیں، ہر قسم کا جو ہے نا اپنے آپ کو سینیٹائز کریں، محفوظ رکھیں، لیکن میرے مسلمان دوستو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہم بچا نہیں لاتے۔ دنیا والوں کی نظر میں ہم تندرست صحت مند ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہم لوگ بیمار ہیں، ہم لوگ بیمار ہیں۔ اسی چیز سے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو متوجہ کیا اور فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ، یاد رکھو یہ آسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ خون کا لوتھڑا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک سمت پر چل رہا ہو، تو آپ کا پورا جسم ٹھیک ہوگا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب یہ خون کا لوتھڑا یہ خراب ہو گیا، پورا جسم خراب ہو گیا، پورے جسم سے تعفن اٹھ رہا ہے لیکن اس کی بو ہمیں نہیں آ رہی۔ الا وہی القلب، یاد رکھو وہ خون کا لوتھڑا یہ دل ہے۔ یہ دل درست ہے، پورا جسم درست ہے۔ یہ دل خراب ہے، پورا جسم خراب ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک اور مثال اس دل کی یہ ہے کہ جیسے ریل گاڑی کا انجن ہو، ریل گاڑی کا انجن ٹھیک ہے، چلے گا تو ڈبے بھی سارے چلیں گے۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، ایک جگہ پر کھڑا ہے، ڈبوں کو کسی کا ابا بھی نہیں ہلا سکتا، پھر وہ کھڑے ہیں اپنی جگہ پر۔ یہ وہ ریل گاڑی کا انجن جہاں چلے گا، یہ انجن کے پیچھے ڈبے یہ بھی وہیں چلیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ انجن کا رخ حیدرآباد کی طرف ہے اور ڈبے پیچھے سے کینڈ کی طرف جا رہے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ جہاں انجن جا رہا ہے وہیں جائے گا۔ جس طرف ہمارا دل متوجہ ہوگا، اسی طرف ہمارے یہ باقی اعضاء بھی جسم کے متوجہ ہوں گے۔ اسی لیے تو فرمایا یہ دل سلطان الاعضاء ہے۔ سارے کے سارے جسم کے جو اعضاء ہیں نا، ان اعضاء کا بادشاہ وہ یہ دل ہے، اور یہ سارے کے سارے اعضاء اس بادشاہ کے حکم کے غلام، جو یہ حکم کرے گا باقی اعضاء وہی کریں گے۔ اگر یہ دل بنا ہوا ہے تو یہ آنکھ کو حکم کرے گا غلط نہیں دیکھنا، آنکھ کی مجال نہیں ہے کہ وہ غلط دیکھ لے۔ اگر یہ دل بنا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت، انسان جو بھی کام کرتا ہے نا اس کے پیچھے یہ دو باتیں ہیں، یہ تو خوف کی وجہ سے کرتا ہے، یہ تو محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ ہم کام کاروبار کر رہے ہیں نا، دو باتیں ہیں، ایک تو خوف ہے ہم کام نہیں کریں گے ہمارے بیوی بچے بھوکے رہ جائیں گے، دوسری محبت ہے ہم کام نہیں کریں گے بیوی بچے رل جائیں گے، ان کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ یہی مثال دینی اعمال کی بھی ہے۔ ہم کام کرتے ہیں، دو وجہ ہیں، ایک اللہ کا خوف ہے، ایک اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کا خوف ہے، نہیں کریں گے تو پکڑ ہوگی، اللہ کی محبت ہے، نہیں کرتے تو اس اللہ کے اتنے انعامات ہیں، ان انعامات کا جواب کیسے دیں گے ہم اللہ کو؟ تو میرے مسلمان دوستو، یہ دل سلطان الاعضاء ہے، دل۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات اور بتاؤں، جس طرح روحانی بیماریوں کا مرکز یہ دل ہے، جسمانی بیماریوں کا مرکز بھی دل ہے۔ آپ کو کوئی کہے نا میرے سر میں درد ہے، آپ کہیں گے یار سر میں درد تو ہر دوسرے بندے کا ہوتا ہے، خیر ہے کوئی بات۔ کوئی کہے میری ٹانگوں میں درد ہے، پھر بھی توجہ نہیں دیتے۔ کوئی کہے میرے دل میں تکلیف ہو رہی ہے، فوراً کان کھڑے ہو جائیں گے، بھائی یہ بیمار ہے۔ میرے مسلمان دوستو، ہم سب دلی طور پر بیمار ہیں، ہم سب روار
ہیں ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو اللہ کے اس عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان اعضاء کے ساتھ اور کیا نہیں کر رہے۔ اگر ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، بیمار آنکھیں نہیں دل ہے، اس لیے کہ دل کا حکم ہے دیکھنا۔ اگر ہماری زبان جھوٹ بول رہی ہے، بیمار آنکھ نہیں دل ہے، جھوٹ بولنے کا حکم تو دل کر رہا ہے نا۔ اگر ہم سودی کاروبار کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کسی پر ظلم کر رہے ہیں، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر رہے ہیں، میرے مسلمان دوستو بیمار دل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روز مرہ کی دعاؤں کے اندر یہ دعا شامل تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ العزت نے قرآن مجید میں یہ دعا سکھلائی اپنی امت کو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا، ہمارے دل کو پھسلا نہ دینا۔ دل کو عربی میں کہتے ہیں قلب، قلب کا مطلب ہے الٹنا پلٹنا، ہر وقت حرکت میں رہنا، دل بھی حرکت میں رہتا ہے، یہ دل کی فطرت کے اندر ہے۔ آپ اسے گناہوں کا ماحول فراہم کریں نا، یہ گناہوں کی طرف مائل ہو جائے گا۔ آپ اسے نیکیوں کا ماحول فراہم کریں، یہ نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے گا۔ یہ دلی فطرت ہے، انسان اس فطرت کے آگے مجبور ہے۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، ہم نے کرنا کیا ہے؟ اپنے اس دل کو نیکی کا ماحول دینا ہے۔ کرنا ہمارا کام، دل کا ماہر ہونا یہ اس کا کام ہے۔ حضرت امام ابو بکر براق رحمہ اللہ تفسیر معالم العرفان میں ان کا یہ قول لکھا ہے کہ دل کی 6 حالتیں ہوا کرتی ہیں، کبھی حیات ہے، کبھی موت ہے۔ حیات زندگی کو بولتے ہیں، موت کو بولتے ہیں۔ کبھی صحت مند ہے، کبھی بیمار ہے، 4 حالتیں ہو گئی، اور کبھی بیدار ہے اور کبھی غافل ہے۔ اور پھر آگے ہر ایک کے آگے تفصیل کے ساتھ بات کو سمجھایا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ، صحت مند ہے یا بیمار، بیدار ہے یا غافل، ہر ایک کو سمجھایا۔ فرمایا کہ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے نا، آپ کا دل زندہ ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ؟ دل میں ایمان ہے تو دل زندہ ہے، دل میں ایمان نہیں، اگر سے ظاہراً وہ چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ مردہ ہے۔ اچھا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دل صحت مند ہے یہ بیمار ہے؟ فرمایا کہ اگر عقیدہ درست ہے دل صحت مند ہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے دل بیمار ہے۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں یہ عقیدہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے آپ چھوٹا سا عمل کریں وہ بھی قابل قبول ہے، عقیدہ درست نہیں ہے نا، بیت اللہ میں الٹے لٹک کر عبادتیں کرتے رہو، کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اتنی بنیادی چیز ہے۔ فرمایا کیسے پتہ چلے کہ ہمارا دل صحت مند ہے یا بیمار؟ فرمایا کہ عقیدہ درست ہے تو صحت مند۔ کہ سب کو والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، صحت دینے والی ذات، بیماری لگانے والی ذات، رزق دینے والی ذات، اولاد دینے والی ذات، حالات کو بہتر کرنے والی ذات، سب کچھ کرنے والی ذات تنہا ایک اللہ کی ذات ہے، نہ اس کے برابر کوئی نہ اس سے بڑھ کر کوئی، سب کے سب اس سے چھوٹے ہیں، سب کچھ کرنے والی ذات۔ عقیدہ درست ہے صحت مند، عقیدہ خراب ہے دل بیمار ہے۔ اچھا کیسے پتہ چلے کہ ہمارا دل بیدار ہے یا غافل ہے؟ فرمایا کہ دیکھو کہ تم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہو نا تو پھر دل غافل ہے، اس لیے کہ دل بیدار ہو اور انسان گناہوں کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ دل بیدار ہے اور انسان گناہوں کے اندر ہے۔ ایک مسلمان اگر گناہوں کے اندر ہے،
سمجھ جاؤ دل غافل ہے، اور اگر گناہوں کے اندر نہیں تو سمجھ جاؤ دل بیدار ہے۔ یہ 6 باتیں ہم میں سے ہر ایک اپنے کاغذ قلم کے ساتھ لکھ کر اپنی جیب میں رکھے اور روزانہ پڑھے، اسے روزانہ پڑھے، کہ کیسے پتہ چلے کہ ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ، کیسے پتہ چلے کہ ہمارا دل صحت مند ہے یا بیمار، کیسے پتہ چلے کہ ہمارا دل غافل ہے یا بیدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ یہ میں بیدار اور غفلت پر سنانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ دھل کر صاف ہو جاتا ہے، اور جب توبہ نہیں کرتا تو وہ سیاہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے گناہ کرے گا وہ سیاہ نقطے بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کا یہ دل بالکل سیاہ کالا ہو جائے گا، پھر اسے نیکی نیکی نظر نہیں آئے گی، گناہ گناہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ غفلت ہے، یہ غفلت ہے، یہ غفلت کہ ہم گناہ کر رہے ہوں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی نیکی کی دعوت دے رہا ہوگا، دل میں یہ بات آئے گی نہیں کہ کوئی ہمیں نیکی کی دعوت دے رہا ہے، دل مائل ہی نہیں ہوگا۔ میرے مسلمان دوستو، ہم تو نشان زدہ، نقطہ زدہ پھل اور سبزی نہیں لیتے کسی سبزی پر نقطہ لگا ہو ہم نہیں لیتے کہ بھئی خراب ہے، کیونکہ اس کا ظاہر بتا رہا ہے اس کا باطن خراب ہے۔ میرے اللہ اور اس کے رسول ہمارا سیاہ نقطہ زدے دل کیسے قبول کر لیں گے؟ تو میرے مسلمان دوستو، یہ دل پورے جسم کا سلطان ہے، یہ دل پورے جسم کا بادشاہ ہے، اور جسم کے تمام اعضاء اس دل کے غلام ہیں۔ جو حکم یہ دل کرتا ہے وہ کام ہمارے باقی اعضاء کرتے ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، اگر ہمارے جسم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں تو ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، اور مردہ دل قابل قبول نہیں۔